بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من الماسم ومن المغرم۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اور اپنی سنتوں کو اور اپنے اہل بیت کو کے طریقے کو ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ دو ہی چیز ہیں ہماری ہدایت کے لیے، قرآن اور سنت، قرآن اور اہل بیت۔ یہ دو حدیثیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے۔ اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اور حدیث سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تقریباً 39 آیات کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی ایک آیت کا تو مطلب اور اس کا معنی کسی کو نہیں بتایا، الا یہ کہ اگر وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہو، لیکن اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس میں سے چھپاؤ گے تو تم نبوت کا حق ادا کرنے والے نہ ہوگے۔ یہ الفاظ قرآن کریم ہی کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے، جو میں نے خود پڑھا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس سے پتہ چلا کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ تو اس کے بعد میں تقریباً 5 آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے، اور 2 آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے کو ظاہر کیا جو بظاہر طور پر انکار کرنے والے تھے، اور اس کے بعد مسلسل آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، یعنی 13 آیات کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، اور اسی سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کا آغاز، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو نعمتیں ان کے لیے اتاری نازل کی یا ان کو جنت میں ملنے والی ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے تقریباً 10 آیات کے اندر ذکر کیا، اور آیت نمبر اس طریقے سے 39 مکمل ہو چکی تھیں۔ آج یہ کیونکہ 40ویں آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا واقعہ کافی دور تک چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی تھیں، اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تاکہ میں اس وعدے کو پورا کر سکوں جو میں نے تم سے کیا ہوا ہے۔
अजीज़ दोस्तों, ये आयत नंबर 40 है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया, याद दिलाई कि मैंने तुम पर कैसी कैसी नेमतें उतारी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई हैं दुनिया के अंदर। और यही नहीं कि दुनिया की नेमतें ही दी हों, बल्कि आखिरत के लिए जो नेमतों का सिलसिला है वो भी इन पर बराबर जारी रहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी नबी आए हैं वो बनी इसराइल में आए हैं। सिर्फ मेरी नज़र में तकरीबन 10 या 11 अंबिया ऐसे हैं जो बनी इसराइल के अंदर ना हों, जिनमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत इस्माइल हैं, हज़रत इब्राहीम हैं और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हैं, इदरीस हैं, नूह हैं और एक दो पैगंबर हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं हैं। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, तमाम के तमाम पैगंबर जो है जितने भी आए हैं, इन 10-11 पैगंबरों के सिवा वो तकरीबन ज़्यादातर तादाद में बनी इसराइल के अंदर आए हैं। और बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक ताला ने अबर भी दिया था, यानी बादल भी दिया था कि जब वो सफ़र करते थे तो उनके ऊपर धूप ना पहुँचे। और अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर यानी बनी इसराइल पर ये भी यानी नेमत नाजिल फरमाई थी, ये भी एहसान किया था कि उनके लिए आसमान से खाने उतरते थे। अजीज़ दोस्तों, और भी बड़ी बड़ी नेमतें इनके लिए नाजिल की गई हैं। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि ये जो बनी इसराइल हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इसलिए कहा जाता है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर, ऐसी जैसा कि तूने रहमत और बरकत नाजिल फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। तो अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, इन बातों से पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाई थीं। तो उन नेमतों का जिक्र करने के बाद, क्योंकि ये अहले किताब थे, इनको किताब दी गई थी और किताब के अंदर आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था। और इनको हुक्म दिया गया था कि आखिर में तुमको इन पर ईमान लाना है। तो ये इन्होंने वादा किया हुआ था कि हम उन पर सबसे पहले ईमान लाएंगे। लेकिन अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ने भी फिर इनसे कोई ना कोई वादा किया होगा ज़रूर, जो आगे कुरान करीम की किसी ना किसी आयत के अंदर आ जाएगा। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको बताने की कोशिश करूँगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अगर उस वादे को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, तो मैं उस वादे को पूरा कर दूंगा जो मैंने तुमसे किया हुआ है। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, इसके आगे अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया इन लोगों को कि तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है। और ये किताब तो हकीकत ऐसी है कि तुम्हारी पहली किताब की, यानी जो तौरात और ज़बूर और इंजील तुम्हारे पास मौजूद है, उनकी भी तस्दीक करती है। उन किताबों को भी तो झूठा नहीं कहती है, उन किताबों को भी तो सच्चा कहती है। फिर तुम्हें ईमान लाने में इसमें क्या तरद्दुद है? फबी अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कि इन तमाम तर बातों का इल्म होते हुए फिर तुम्हारे पास और कौन सी चीज़ है जिस पर तुम ईमान लाओगे। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, इन लोगों ने यानी बनी इसराइल ने ये वादा किया हुआ था और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस वादे को याद दिलाया और हुक्म दिया कि सिर्फ मुझ ही से डरते रहो और किसी से ना डरो। और अल्लाह तबारक ताला ने एक हुक्म और नाजिल फरमाया इनके लिए कि तुम हक के साथ बातिल को मखलूत ना करो, कि अगर तुमने हक के साथ बातिल को मखलूत कर दिया तो फिर कामयाबी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए आज हमारे अंदर भी ये बात पाई जाती है कि हम हक के साथ बातिल को मखलूत करते हैं। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, ये क्या है कि हम कुरान करीम की आयत को छुपाते हैं और बुजुर्गों के अक़वाल को लोगों के सामने पेश करते हैं। हम अहादीस सहीहा को छुपाते हैं और अहादीस ज़ईफ़ा हम लोगों के सामने पेश करते हैं। हम
طریقہ نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھپاتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو چھپاتے ہیں، اور اپنے صوفیوں اور اپنے پیروں اور اپنے عالموں اور اپنے مولویوں کے طریقے کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے ایک قلیل سی دنیا کے لیے جو بہت تھوڑے دنوں کی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، تو یقیناً تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم حق کو نہ چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے دوسرے پارے کے اندر کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی حق کو چھپاتے ہیں، جو میں نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنے نفع کے لیے جو ہے دوسری چیزوں کو پیش کرتے ہیں، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی، الا یہ کہ ان میں سے وہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کریں، اپنے بزرگوں کے اقوالوں کو اس سے نہ جوڑیں، اپنے صوفیوں کے اقوالوں کو اس سے نہ جوڑیں۔ جتنے ائمہ دنیا کے اندر آئے ہیں، آج ہم بتاتے ہیں کہ جو ہے 4 ائمہ ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ائمہ ہمارے لیے نہیں بتلائے تھے، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے 2 امام چھوڑے تھے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ لیکن آج ہم نے ان کو 4 بنا لیا ہے، لیکن اور ان کے اقوال پر بھی آج ہم جو عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے، ان کا خود کا فرمان یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے قول کے مطابق کے خلاف قرآن اور حدیث تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو ہمارا مذہب بھی وہی سمجھنا اور ہمارے قول کو دیوار پر دے مارنا اور صحیح قرآن کریم کی آیت اور صحیح احادیث پر عمل کرنا، یہی ہمارا مذہب سمجھ لینا۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، آج ہم ایسا کرتے کہاں ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ثمنا قلیلا وإیایا فرہبون، کہ یہ تھوڑے سے نفع کے لیے جو تم یعنی کہ ملاوٹ کرتے ہو، چھپاتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوگا، اور تم صرف ایک اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد آیت نمبر 40، 41 اور 42، آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اس کے اندر 3 احکام موجود ہیں۔ سب سے پہلا احکام کہ تم نمازوں کو قائم کرو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے، اور اس کے بعد دوسرا حکم اس کے اندر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور تیسری بات یہ کہ تم جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مراد ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، سجدے کرو سجدے کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیز دوستو، اس کے اندر یہ 3 احکام ایک ساتھ موجود ہیں۔ ان احکاموں کو اگر ہم احادیث نبویہ سے جوڑیں تو عزیز بزرگوں اور دوستو، ان کی بڑی فضیلت ہے اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ 3 احکام کو، نمبر 1 نمازوں کو قائم کرنا۔ نماز تو ایمان کی پہچان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے اندر فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہی ہے، اور قرآن کریم کی آیت نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اسی چیز کو فرق بتلایا کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس کے اندر سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کی پہچان بتلائی تھی۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم سب پر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے بعد نماز کو فرض کیا، اور عزیز بزرگوں اور دوستو، قیامت کے روز بھی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور بامراد ہو جائے گا، اور جو نماز کے اندر اس کے اندر کمی پائی گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کی نمازوں کا نوافل کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر پھر بھی وہ پورا نہ ہو سکا تو عزیز بزرگوں دوستو، وہ سب سے بڑے گھاٹے میں اور سب سے بڑے خسارے میں چلا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا حکم نماز کا ہے اس آیت کے اندر۔
دوسرا حکم اس کے اندر زکوٰۃ کا ہے عزیز بزرگوں اور دوستو، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے اندر فرض ہے، اور زکوٰۃ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں، بلکہ اگر 100 روپے تمہارے پاس موجود ہیں تو صرف 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کے بارے میں ابھی تفصیلی کوئی بات کوئی واقعہ میرے سامنے سے اگرچہ نہیں گزرا، لیکن کافی واقعات اس پر احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جس کی زکوٰۃ کے اندر بھی کوئی کمی پائی جائے گی تو اس کو صدقات اور فطرہ وغیرہ سے اس کو مکمل کر دیا جائے گا۔ تیسرا حکم عزیز بزرگوں اور دوستو، اس میں نماز کو میرے خیال میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی ورکعوا مع الراکعین، یعنی کہ جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جب اسی نماز کو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی 1 نماز کا 25 گنا ثواب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے اس ایمان والے کے لیے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، 27 تک کا بھی ہے، کچھ حدیثوں کے اندر 27 بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ 25 گنے کی پڑھی ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی تم سے یوں کہے کہ تم 1 روپیہ دو تو وہ تمہیں 25 روپے دے گا، تو کون ایسا آدمی ہے جو مطلب 1 روپے کے بدلے 25 روپے لینا پسند نہ کرے؟ ہر آدمی نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے، وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اس میں ہمارے لیے 25 گنا کم سے کم اور 27 گنا بھی ثواب ہو سکتا ہے۔ اور جب آدمی 1 نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کا جو ہے بدلہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اگر 25 گنا ہے تو 1 نماز کے بدلے 250 نمازوں کا ثواب، اور اگر 27 گنا ہو تو عزیز بزرگوں اور دوستو 1 نماز کے بدلے 270 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، قرآن اور حدیث پر، کیونکہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میری زبان سے جذبات میں غلط نکل گئی ہوں ان کو معاف فرما دے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنا آسان بھی فرمائے، عمل کرنے کے موقع بھی فراہم فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہم اسی وقت کسی عمل کو کر سکتے ہیں جب ہم کو یہ تینوں چیزیں میسر ہوں، یعنی عمل کرنے کا موقع، عمل کرنے کی توفیق، اور عمل کرنا آسان بھی ہو، تبھی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم خود اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔